الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دین اسلام کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع کیا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا اور ختم نبوت کا تاج پہنا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روز اول عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے سب سے یہ عہد لیا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تمام نبیوں سے، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں آ جائیں تو تمام انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آپ ان پر ایمان لائیں گے، آپ ان کی مدد اور نصرت کریں گے۔ تو سب نبیوں نے یک زباں ہو کے کہا کہ اقرار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں ہی بھیجنا تھا، لیکن تمام نبیوں کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ عہد اسی لیے لیا تاکہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی نبی کے زمانے میں آئیں تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھر شریعت جو ہے وہ باقی رہے گی، پھر ساری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی۔ اس آیت کریمہ میں جو سما کا لفظ ہے نا، سما کا، کہ جب میں تم کو نبی بنا کر بھیجوں اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نبوت کو ختم فرما دے گا۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے اور اس پر مہر ثبت کرنے والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ سامعین محترم، نبوت کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے بعض کو چن لیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا چناؤ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ اسے کس کو رسول بنانا ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرما لیا، جس کو اللہ نے چن لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے اوپر اپنا پیغام نازل فرمایا، جس کو وحی کہا جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو ہدایت اور وحی حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے بندوں کی طرف تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس نبی کے اوپر وحی آئے اور وہ پھر اللہ کے بندوں کو اس کی تبلیغ کرے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان پر وحی کا نازل ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر ہم نے ان مردوں کی طرف وحی کی ہے۔ تو رسول جتنے بھی ہوں گے وہ مرد ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی ضرور آئے گی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو ان کو معجزہ عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پر وحی اسی زبان میں نازل فرماتا ہے جو ان کی زبان ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس قوم کی طرف جس نبی کو بھیجتا ہے وہ اس زبان کا کامل جاننے والا ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے شرط کہ وہ اس پوری قوم کے اندر افضل ہوتا ہے۔ صرف فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو
نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، تمام جہانوں پر. تو یہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ تمام جہانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں. کس حوالے سے؟ اخلاق، کردار، جرت، بہادری، ان تمام حوالوں سے یہ انبیاء علیہ السلام پوری دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں. تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کی شرائط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو وہ تمام کمالات، وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے فردن انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کی ذات میں ان تمام خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا، اور حضور علیہ السلام نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا. اب قیامت تک آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور کسی معنی کے اندر، کسی تشریح کے اندر، کسی وضاحت کے اندر یہ قابل قبول ہی نہیں ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے. جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، مرتد ہوگا. اور وہ خود ساختہ اگر کوئی اقسام بنا لے تو وہ اقسام بھی قابل قبول نہیں ہے. جس طرح کے کلمہ طیبہ کے اندر جو دو حصے، ایک توحید کا عقیدہ لا الہ الا اللہ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کوئی بھی قسم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اب کوئی اگر کسی معنی میں، کسی وضاحت میں، کسی تشریح میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا بنائے گا تو وہ کافر قرار پائے گا. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خدائی کے اندر ایک ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہونے میں یکتا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی. وہ یہ نہ کہے کہ حقیقی نبی نہیں بلکہ امتی نبی. حقیقی نبی نہیں ہو سکتے، ذلی ہو گئے، بروزی ہو گئے، کوئی اقسام نہیں ہے. اور دلائل کیا ہیں حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے اوپر؟ آپ علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اس پر دلیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا تو تدریجاً اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال تک پہنچایا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال تک پہنچا دیا تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا. جیسا کہ دین کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور تدریجاً بڑھتے بڑھتے ایک دن آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو شروع فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضور پر اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا. دوسری دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور انہوں نے زندگی کے کسی خاص شعبے کے اندر، کسی خاص گوشے کے اندر لوگوں کی رہنمائی کی، اور کوئی گوشہ ایسا تھا کہ جس کو انہوں نے چھوڑ دیا. مثال کے طور پر بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ انہوں نے تجرد کی زندگی گزاری، انہوں نے شادی نہیں کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے شاہی زندگی گزاری، بادشاہت والی زندگی گزاری، ان کی زندگی کے اندر فقر و فاقہ نہیں. اور بعض کی زندگی کے اندر آپ کو عبادت و ریاضت کی کثرت ملے گی، سیاست نہیں ملے گی. جب حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو زندگی کے سارے شعبے اور سارے گوشے حضور علیہ السلام نے مکمل فرما دیے. اب حضور علیہ السلام کی سیرت کی جامعیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کی رہنمائی نہ ہو. تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اسی طرح اخلاق اور کردار کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں. جب حضور علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو اس شان سے لائے کہ آپ نے مکارم اخلاق کی تکمیل فرما دی، اور جب مکارم اخلاق کی تکمیل ہو گئی تو اب پھر کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسی طرح بعض انبیاء اکرام علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے تھے تو وہ
خاص کسی علاقے کے لیے ہوتے تھے، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا مصر کی طرف، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا مدین کی طرف. حضرت شعیب علیہ السلام آئے مدین کی طرف، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علاقہ تھا، جو ان کا دائرہ تھا وہ مصر، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جو دائرہ کار تھا وہ مدین. بعض علاقے کے لیے نبی ہیں اور بعض علاقے کے لیے نہیں ہے. تو جو جن کے علاقوں کے لیے نبی نہیں آئے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ ضرورت ہوتی تھی کہ ان علاقے میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. جب حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور اس پوری دنیا کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی جگہ پر، کوئی بھی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے حضور علیہ السلام رسول بن کر نہیں آئے. تو جب تمام لوگوں کے لیے حضور رسول بن کر آ گئے تو اب دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے لوگ یہ کہیں کہ ہمارے لیے رسول کی ضرورت اور حاجت ہے. تو یہ ایک دلیل ہے. حضور علیہ السلام جب اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی آمد کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی شریعت نے ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں اسی لیے بھیجا کہ اگر حضور علیہ السلام پہلے آ جاتے تو بعد میں آنے والے نبی حضور کی شریعت کو منسوخ کر دیتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب کی شریعت کو منسوخ کر دے. جبھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو تمام نبیوں کے بعد خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اب اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانا تو گویا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ مانا. تو یہ دلائل ہے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے اوپر. اور سب سے بڑی دلیل تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں فرمایا کہ خاتم النبیین، کیونکہ ختم اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا، کہ جس طرح اللہ نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کی سماعت کے اوپر، ان کی بصارت کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی. مطلب یہ ہے کہ مہر لگ جانے کے بعد اب یہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے. تو اسی طرح جب حضور علیہ السلام خاتم النبیین بن کر آ گئے اور حضور کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا، اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو یہ ہے خاتم کی صحیح تشریح. جس طرح پہلے زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے وہ خط لکھتے تھے اور خط کو لفافے میں ڈال کر اس کو بند کر کر اس کو مہر لگا دیتے تھے، تاکہ جس کو ہم نے خط لکھا ہے اس کے اور ہمارے درمیان اگر کسی نے اس کو کھولا ہے تو وہ چور اور وہ ڈاکو جو ہے وہ پکڑا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اب اگر کسی نے ختم نبوت پہ حملہ کیا تو وہ ڈاکو اور وہ چور اور وہ حملہ آور جو ہے وہ پکڑا جائے گا. تو یہ اچھا بعض جن لوگوں نے گستاخیاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی مہر لگا دی ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایسے ایسے دلائل موجود ہیں حضور کی ختم نبوت کے اوپر. قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، لیکن یہ سارے دلائل ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اور وہ ہدایت نہیں پاتے. ختم یہ آیت میں قرآن کریم کی اس آیت میں اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی کیا تعویل کی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ نے مہر بنا کر بھیج دیا ہے، اور جس پر حضور علیہ السلام مہر لگا دے وہ نبی ہو جاتا ہے. تو مرزا نے کہا کہ حضور نے مجھ پر مہر لگا دی اس وجہ سے میں نبی ہو گیا. اللہ اللہ. قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، اور یہ رسول بنانا یہ اللہ کا کام ہے. حضور علیہ السلام مہر لگا کر جو ہے وہ نبی نہیں بناتے کسی کو.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے صحابہ کو جو کہ روئے زمین پر سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو وہ حضرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا کے نبی نہیں بنایا. اور 1400 سال گزرنے کے بعد یہ بدبخت غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر حضور کی مہر لگ گئے اور میں نبی ہو گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ تعویل نہیں کرتا. پھر کہتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بن جائے گا نبی، صدیق، شہداء، صالحین. کہتا ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے لوگ نیک بن سکتے ہیں، شہید بن سکتے ہیں، صالح بن سکتے ہیں، تو اسی طرح نبی بھی بن سکتے ہیں. حالانکہ اس آیت کی جو تفسیر، جو تعبیر اس نے کی ہے یہ سراسر غلط ہے. بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس اطاعت گزار بندے کو نبی، صدیق، شہداء کے ساتھ جمع فرما دے گا، یعنی ان کے ساتھ کر دے گا. تو اب ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی خود ہی کہتا ہے کہ یہ بات انتہائی بیہودہ ہے کہ کسی کے اوپر وحی اس زبان میں آئے کہ جو زبان وہ جانتا ہی نہیں. اور ایک جگہ خود لکھتا ہے کہ اس ہفتے مجھ پر بعض الہامات ایسے ہوئے ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آتے، وہ ایسی زبان میں ہے کہ جو میں نہیں جانتا، وہ انگریزی اور سنسکرت ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میں نے ایک ہندو لڑکے سے جاننے کی کوشش کی لیکن اطمینان نہیں ہوا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے آنکھوں کے اوپر اور دل کے اوپر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ مرزا کی کتابوں میں یہ باتیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں ہیں. مرزا خود کہہ رہا ہے اس کے بقول اس کی ساری باتیں جو ہے اس کے خود کے نزدیک قابل اطمینان نہیں. تو مرزا کی کتاب اگر آپ اٹھا کر پڑھیں شہادت القرآن صفحہ نمبر 41 میں، تو آپ دیکھیں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. اب ذرا سوچ، پھر اس نے خود کہا اب ذرا سوچو یہ کس پائے کی کتاب ہے جو اس کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اب بخاری اٹھا کر پڑھ لیں تو اس پوری بخاری کے اندر ایسی کوئی روایت نہیں ہے. جھوٹ، کذب صراحتاً جو ہے وہ اس کی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا. مرزا کی جرت دیکھیں آپ، جرت اور بہادری. ڈاکٹر مارٹن کلارک نے اگست 1997 کے اندر ایک کیس دائر کیا مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور کیس کے اندر کیا کہا کہ یہ ایسے الہامات شائع کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی عزت پر حرف آتا ہے، لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو دل آزاری ہوتی ہے. تو اس ایک عیسائی مجسٹریٹ کے سامنے مرزا نے کھڑے ہو کر اقرار کیا اور حلفیہ اقرار کیا کہ آئندہ میں ایسی کوئی پیشن گوئی شائع نہیں کروں گا کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو. تریاق القلوب صفحہ نمبر 130 کے اندر یہ موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ دعویٰ تو نبوت کا کرتا ہے لیکن جرت اور بہادری تو چھو کر بھی نہیں گزری، اور ایک وقت کے مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبی کو اتنا بہادر اور اتنا جرأت مند بناتا ہے کہ وہ پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور برملا حق بات کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سمیت پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سمیت وقت کے سارے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو کر اعلان حق کرتے ہیں. لیکن اس کا حال تو یہ ہے کہ ایک مجسٹریٹ سے ڈر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. ابھی اگر آپ ویسے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی کفار کی جو ہے اتباع کریں، اطاعت کریں، لیکن اگر بفرض محال اگر کسی نے کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ظالموں میں سے ہوگا. اب مرزا کا حال دیکھیں کہ مرزا خود کہتا ہے کہ میں نے کفار کی اور ان انگریزوں کی معاونت پر اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر وہ جمع کی جائیں تو 50 الماریاں بھر جائیں. اور پھر کہتا ہے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ انگریزی سلطنت تمہارے لیے رحمت ہے، برکت ہے اور تمہارے لیے ڈھال ہے. حوالہ موجود ہے. اور ایک جگہ سے کہا کہ میں 16 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ مسلمانان ہند کے اوپر
انگریزوں کی اطاعت فرض ہے اور جہاد حرام ہے. تو یہ ساری عبارتیں جس کی کوئی تشریح طلب نہیں بلکہ یہ ایسے ہی بتا رہی ہیں کہ اس میں کس قدر کفار کی چاپلوسی اور خوشامد کی گئی ہے. ایک جگہ نا کہ نبی بھی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، تو اس مرزا نے بھی لوگوں کے حوالے سے پیشن گوئی کی اور کہا کہ محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے ہوگا، لیکن افسوس کے ساتھ اس کی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی اور سلطان محمد سے اس کا نکاح ہو گیا. تو جب محمدی بیگم کا سلطان محمد سے نکاح ہو گیا تو پھر اس نے پیشن گوئی کی کہ اس کا جو داماد ہے احمد بیگ کا جو داماد ہے اس کی تقدیر مبرم ہو چکی ہے، 2.5 سال میں اس کا انتقال ہو جائے گا اور محمدی بیگم کا دوبارہ اس سے نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ پیشن گوئی بھی پوری نہیں ہوئی اور مرزا صاحب فوت ہو گئے اور سلطان محمد ان کے بعد سالوں تک جو ہے بفضل تعالی زندہ رہے. یہ پیشن گوئی چھپی بھی اور پیشن اسی طرح ایک اور پیشن گوئی کہ جو ایک عیسائی پادری آتھم کی موت کے حوالے سے مرزا نے کی کہ یہ 5 ستمبر 1894 کے اندر جو ہے مر جائے گا، لیکن وہ زندہ رہا اور عیسائیوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا جلوس نکالا. تو مرزا کے ایک مرید نے لکھا کہ میں نے امرتسر جا کر عبداللہ آتھم کو خود دیکھا کہ عیسائی اسے گاڑی میں بیٹھائے ہوئے بڑی دھوم دھام سے بازاروں میں لیے پھرتے ہیں، لیکن میں اسے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ واقعے میں مر گیا ہے اور یہ صرف اس کا جنازہ ہے جسے لیے پھرتے ہیں. آج نہیں مرا تو کل مر جائے گا. مضمون رحیم بخش قادیانی اور جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 34. تو یہ بہت بڑی پیشن گوئیوں کی ایک فہرست ہے جو پوری نہیں ہوئی. صفحہ نمبر 21 مواہب الرحمان کے اندر مرزا نے خود کہا کہ اللہ نے مجھے 80 سال کی عمر دی بلکہ اس سے بھی زیادہ. اگر اس حوالے کو دیکھا جائے تو مرزا کی عمر ہونی چاہیے 80 سال سے زیادہ. کہا کہ دشمن جو کہتا ہے کہ تیری عمر اتنی ہے اتنی رہے گی تو میں ان سب کو جھوٹا کر دوں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا. تو پہلی بشارت کے مطابق 80 سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور دوسری جو ہے وہ بشارت کے مطابق اور زیادہ ہونی چاہیے. 80 سال تو ہونی چاہیے کم سے کم، لیکن مرزا کی عمر 68 سال ہے اور 68 سال میں ہی وہ جو ہے دنیا سے چلا گیا. تو یہ بڑی پیشن گوئیاں ہیں جو انہوں نے خود بڑے تمتراک کے ساتھ کی لیکن کوئی بھی پوری نہیں ہوئی. ہم قادیانیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، اگر جو ہے ان حقائق کو دیکھیں سمجھیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. تو نبی کی جو موت ہوتی ہے وہ بڑی قابل رشک موت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا آنا بھی رحمت ہے اور نبی کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی رحمت ہے. مرزا صاحب نے 15 اپریل 1907 میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کے خلاف ایک اشتہار شائع کیا اور اس اشتہار میں کہا کہ اگر میں ایسے ہی جھوٹا ہوں جیسا کہ مولانا مجھے کہتے ہیں تو میں ان کی زندگی میں ہی مر جاؤں گا، اور اگر میں سچا ہوا تو پھر مولانا کو وہ بیماری لاحق ہوگی جو اللہ کا عذاب ہے یعنی طاعون، اور وہ میری زندگی میں ہی مریں گے. اگر دیکھا جائے تو مرزا کے اس بات کے اندر، مرزا غلام احمد قادیانی کے اس بات کے اندر 3 چیزیں ہیں کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں ہی انتقال کر جائے گا، اور حقیقت یہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب مرا تو اس وقت مولانا ثناء اللہ زندہ تھے. تو مرزا تو اپنی قول کے مطابق جھوٹا قرار پایا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے عذاب، طاعون کو اس نے کیا قرار دیا؟ اللہ کا عذاب. مرزا غلام احمد قادیانی کے داماد مرزا ناصر نے کہا کہ جب بہت زیادہ تکلیف ہوئی نا تو مرزا نے مجھے بلایا، اور میں جب ان کے پاس پہنچا تو حال دریافت کیا تو مجھے مخاطب کر کے کہا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. تو جس کو مرزا نے اپنی زندگی میں اللہ کا عذاب قرار دیا ابھی وہ اسی میں گرفتار ہو گیا، اور کہا کہ اگر مولانا میری زندگی میں نہیں مریں گے تو میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوں. تو مولانا اس کی زندگی میں نہیں مرے تو بقول مرزا کے خود وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو
تو اس کی موت بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی جو موت تھی وہ بھی اللہ کے عذاب میں ہوئی. تو ہم قادیانیوں کو دعوت اسلام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور سچے دین اور سچے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی ناکامی سے محفوظ ہو جائیں. ہم قادیانیوں کو دعوت اسلام پیش کرتے ہیں اور ان کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لیے جن باتوں کو ماننا ضروری ہے قرآن کریم نے ان تمام باتوں کو بیان کر دیا. اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو قرآن اس کا بھی ذکر کرتا, لیکن قرآن کریم میں اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی قرآن کریم کو کامل کتاب مانتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانے گا اور حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانے گا. اسی طرح جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں کہ جو تمام کے تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہیں, تو وہ جن چیزوں کو مان کر مومن ہو گئے اور بہترین ہو گئے, آج ان چیزوں کا ماننا کیسے ناکافی ہو گیا اور ناتمام ہو گیا. اگر کوئی قرآن کریم کو ناقص نہیں مانتا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جن چیزوں کو مانا اس کو ناقص نہیں مانتا, تو اس کو چاہیے کہ وہ آئے اور قرآن کریم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے وابستہ ہو جائے. جو نبی ہوتا ہے تو وہ غیر نبی سے افضل ہوتا ہے. اگر قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ان سب سے افضل جو ہے وہ مانا ہے مرزا کو. حالانکہ قرآن بتاتا ہے کہ جو لوگ پہل مسلمان ہوئے ہیں تو بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جب ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو ان سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟